अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेवा वली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में आज कुछ सदक़े फ़ितर के बारे में बात अर्ज़ करनी है। तो हम सदका फ़ितर निकालने में बहुत परेशान रहते हैं कि कितना निकालना चाहिए। उस मौलवी ने तो इतना कहा है, उस आलिम ने तो इतना कहा है, उसने 300 का है, उसने 250 का है, उसने 320 का है, उसने 340 का है। इस तरह हम शशो पंज में पड़ जाते हैं। जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो हम इन बातों को हम याद नहीं करते, या तो हमारे जहन से निकल जाती हैं। और हम मुसलमान हैं, हर बात हमें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की हैं, यानी ये भी जो साहिब निसाब हैं और जो जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, वो उसको ऊपर जो है सदका फ़ितर जो है वाजिब है निकालना। जो साहिब निसाब है, जैसे 52.5 तोले चांदी है, उतनी रकम नकदी है, या 7.5 तोले सोना है, तो उसके ऊपर जो है जैसे ज़कात के, लेकिन ज़कात ये है कि का माल जो है एक अगर आ जाए तो 1 साल उसके ऊपर गुजर जाए तो उसके बाद है। लेकिन सदका फ़ितर इस तरह नहीं है। सदका फ़ितर हर उस गरीब को जो मुस्तहक है, हकदार है, उसको देना जायज़ है और उसको देना भी चाहिए। और हमारे इर्द गिर्द कई गरीब सफ़ेद पोश होते हैं जो सवाल नहीं कर सकते, लेकिन वो हकदार तो होते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करते। लेकिन हम उन लोगों को ढूंढकर उन तक उनका हक पहुंचाना चाहिए। और सदका फ़ितर जो है कोशिश करें रमज़ान मुबारक के अंदर ही निकाल दें, ताकि वो जो जिसको हम दें तो वो भी हमारी खुशियों के अंदर शरीक हो सके। अच्छे अच्छे कपड़े बना ले, जो भी उसने ख़रीदारी करनी ईद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, ताकि वो ख़रीद ले। अगर ईद के दिन हम ईद से कुछ देर पहले, 1-2 घंटे पहले, हम 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले चलते चलते हम उसको देंगे, तो फिर वो किस तरह बेचारा ईद गुजारेगा, किस तरह वो कपड़े सिलवाएगा, कैसे वो अपना बच्चों को अपना जो सामान है बच्चों के लिए वो लेके देगा उनको। ईद के दिन कपड़े हैं या और चीज़ें हैं। तो इस तरह हमें लाजमी है, जिन पर सदका फ़ितर वाजिब है, उसको निकालना चाहिए। हाँ, ये ना करें कि कुछ 200 उसको दे दिए, 300 उसको दे दिए, 100 उसको दे दिए, इस तरह नहीं। उसको इतना तो दें ताकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी का सामान है वो ले सके, ईद का सामान ले सके, अपना बच्चों को कपड़े सिलवा जो है लेकर दे, चूड़ियाँ बच्चियों को, या जो भी खुशी का मौका है हमारी खुशियों में अगर वो शरीक हो जाए तो इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह तबारक ताला अजर अता फरमाएगा। और अभी जो है सदका फ़ितर कहीं 300 है, कहीं 340 है, इस तरह भी है। तो आप 300 रुपये निकालें जब भी आपका फ़ितरा अदा हो जाएगा, 340 रुपये निकालें जब भी। जितना अल्लाह की राह में ज़्यादा देंगे इंशाअल्लाह उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सदका निकालना ज़मीनी आसमानी बलाओं को भी टालता है, रोज़े में बरकत होती है। जो हमारे तरावी रोज़े के अंदर या कुरान पाक पढ़ने में है, हमारे कोई लोगों यानी गलतियां हो जाती हैं, गुनाह सरजद हो जाते हैं छोटे मोटे, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देता है। और यानी रोज़ा रखते हुए हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, किसी की ग़ीबत हो जाती है, तो अल्लाह तबारक ताला इस सदका फ़ितर अदा करने से वो चीज़ें भी अल्लाह ताला में माफ़ फरमा देता है। तो कोशिश करें, जो गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं, पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर तलाश करें, जो मुस्तहक है उसको दें, जो हकदार है इस ज़कात का, इस सदका फ़ितर का, उसको दें, ताकि वो
اچھے طریقے سے عید گزار سکیں۔ اور پھر اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پڑوس میں دیکھ لیں، پڑوس میں نہیں تو محلے میں دیکھ لیں، پھر اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں جو مستحق ہے، آپ کی نظر میں یہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے، تو آپ اس کو صدقہ فطر دیں۔ ہاں، ان لوگوں کو نہ دیں جو پیشہ ور بھکاری ہے۔ عموماً مرد حضرات جو ہیں گھروں میں عورتیں اور باہر مرد جب عید پڑھنے جاتے ہیں تو عید کے اجتماعات کے بعد گداگیر جو ہیں، یہ بھکاری جو ہوتے ہیں پیشہ ور، لائنیں لگی ہوتی ہیں ان کو، بس ہم جلدی جلدی جاتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کچھ، بس وہ فطرہ نکالا، صدقہ فطر نکالا، اس کو دے دیا، نہ وہ دیکھا ہم یہ مستحق ہے، نہ کچھ کیا ہے کیا نہیں ہے، فوراً سے اس کو دیتے ہیں، جلدی جلدی جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم رمضان کے اندر نکال دیں آپ، اور دیکھیں آپ یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، بس وہ چلتے چلتے گھروں کے اندر جو ہماری بہنیں ہیں، مائی بہنیں ہیں، وہ باہر سے سدا فقیر لگاتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں، بس صدقہ فطر اٹھایا اور ان کو دے دیا۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے جن کے شوہر ہیں ان کو بولیں، آپ کے والدین والد ہیں اس کو بولیں، یا بھائی ہیں اس کو بولیں، بھائی یہ صدقہ فطر ہے، جو بالغ ہیں بچے تو خود نکالے، یہ تو ان کے ماں باپ ہیں تو وہ نکالیں صدقہ فطر۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جلد بازی اس معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم اپنے جب کوئی بھی چیز اپنے لیے کپڑے ہی سلاتے ہیں تو اچھا دیکھ بھال کر اچھا کپڑا لیتے ہیں، کہیں اس میں داغ نہ ہو، کہیں سے پھٹا ہوا نہ ہو۔ لیکن یہ جو دین کے معاملات ہیں اور صدقہ فطر واجب ہے تو ہم اس کو ایسے ہی ادا کر دیں؟ نہیں، دیکھا کریں یہ غریب ہے، ہاں کوئی اور ایسا غریب ہے تو آپ ویسے اس کی مدد کرتے ہیں، جیسے غیر مسلم ہے اس کو صدقہ فطر نہیں دیں، اس کے کچھ اور معاملات ہیں تو آپ ویسے اس کی غریب ہے تو ویسے آپ اس کی خدمت کریں، لیکن صدقہ فطر مسلمانوں کو دیں، جو غریب ہے ان کو دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور صدقہ فطر جن پر واجب ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اگر جس کا رہ جائے، نہیں دے سکتا، اس کو وقت نہیں ملا، تو وہ عید کے دن بھی دے سکتا ہے، عید کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ قضا نہیں ہوتا، جب بھی یہ ادا کرے گا تو یہ ادا ہو جائے گا، قضا نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر قضا نہیں ہوتا، جب بھی سال بھر میں جب بھی دے دے گا تو اس کا ادا ہو جائے گا۔ ورنہ یہ روزے جو ہے نا، یہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، روایتوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ معلق رہتے ہیں جب تک یہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ جیسے وہ ادا کرتا ہے تو وہ جہاں پہنچنا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں آخرت میں کام آئیں گے، جو یہ نیکیاں ہیں، یہ چیزیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنا، یہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اور جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ دیں، کھجور کے بھاؤ کے مطابق نکال دیں، اور چلغوزہ ہے اس کے حساب سے نکال دیں۔ جتنا مطلب زیادہ نکالیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ بادام ہے اس کے ریٹ کے مطابق نکال دیں، یعنی آج 2024 جو چل رہا ہے اس کے متعلق جو گندم کا ریٹ ہے، آٹے کا ریٹ ہے، اس حساب سے نکال دیں، تو صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا۔ کوئی 300 نکالے یا 340 نکالے یا 3040 نکالے یا 3 لاکھ روپے نکالے تو وہ ادا ہو جائے گا، اس کی نیت کے اوپر ہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے زیادہ سے زیادہ، کیوں مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے مال، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آئیے مختصر دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔
یا رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، انتظار میں ہے، یا اللہ انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جس بھائی بہن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی خالی جھولیوں کو بھی رحمت سے بھر دے۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت مسلمہ کی خیر فرما، ایمان کی سلامتی فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، زمینی آسمانی بلاؤں معافوں سے جادو ٹونے سے ہم سب کے گھر والوں کو بچوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ یا اللہ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تراویح، روزے، نماز، قرآن پاک پڑھنا رمضان میں یا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے مسجدوں میں اعتکاف کیا، جنہوں نے یا اللہ بہنوں نے گھروں میں اعتکاف کیا، یا رب العالمین سب کا اعتکاف کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ بھی ضرور کرنا۔ آپ ویڈیو آگے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ جو اچھی بات کسی اور تک پہنچاتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے یا ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔